الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ عزیز دوستو، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا اختتام کیا ہے۔ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ کے بعد مدینہ منورہ کی جو داخلی آبادی کی نوعیت تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت مدینہ منورہ کا یہ حال تھا کہ چند مدنی قبائل مسلمان ہو چکے تھے اور چند خاندان مثلاً بنی ختمہ، بنی واقف، بنی وائل، بنی امیہ وغیرہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کا کوئی اثر قبول نہیں کیا تھا، اور چند قبائل ایسے تھے جن میں اسلام پوری طرح ابھی پھیلا نہیں تھا، اور جن قبائل میں اسلام پوری طرح دخیل ہو گیا تھا ان کا حال یہ تھا کہ چند روز پہلے اوس و خزرج دو رقیب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جنگ بواس کی خون ریزیوں نے، جس کا خون بھی ہنوز خشک نہیں ہوا تھا، دونوں کو کمزور اور بے جان کر دیا تھا اور ان کی قومی طاقت برباد ہو چکی تھی۔ اسلام نے ان دونوں کو اسلامی رشتہ انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں کہ ناطے سے اگرچہ باہم ملا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس دور کے قبائلی مزاج اور عربی خصائص کی بنا پر قبائل عصبیت کے نام پر مشتعل ہو جانے کا مادہ موجود تھا، جس میں دشمن اسلام فائدہ اٹھاتے تھے۔ چنانچہ یہود نے، جو انصار کے مزاج شناس تھے، ایک دفعہ انصار کو باہم لڑا دینے کے لیے یہ چال چلی کہ ان کی ملی جلی مجلس میں جنگ بواس کا ذکر چھیڑ دیا اور اتنا بھڑکایا کہ معاملہ تیز و تند گفتگو سے بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ مقابلے کے لیے اسی وقت ایک سیاہ پرتیلا مقام مقرر ہو گیا اور دونوں طرف سے ہتھیار لاؤ کی چیخ پکار ہو گئی، اور دم کے دم میں دونوں طرف سے لوگ میدان میں نکل پڑے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کو ساتھ لیے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے اور فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، کیا جاہلیت کے دعوے پر لڑے پڑتے ہو؟ حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تمہیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں عزت دی، اور اسلام کی وجہ سے جاہلیت کی باتیں تم سے الگ کر دیں، اور اس کے ذریعے یعنی اس اسلام کے ذریعے تمہیں کفر سے نجات دلائی، اور اس کے ذریعے تمہارے اندر الفت و محبت پیدا کر دی۔ پھر ان انصار کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہزاروں کی تعداد میں ہمسایہ کی حیثیت سے یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ ان میں بھی آپس میں رکابتیں تھیں۔ بنو قریظہ کو بنو نذیر کے لوگ کم رتبہ اور نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے، چنانچہ بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو بنو نذیر اس کا آدھا خون بہا دیتے تھے، اور جب بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو بنو نذیر اس سے پورا خون بہا دیتے تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع یہودیوں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جری اور بہادر سمجھتا تھا، مگر یہ تینوں قبیلے اسلام دشمنی میں ایک رائے تھے اور اہل کتاب اور توحید کے دعوے دار ہونے کے باوجود بت پرست مشرکین عرب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ مذہبی حیثیت سے یہ کفار مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے تھے، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی بنسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 51 کا یہ ترجمہ ہے۔ دوستو، ان کے علاوہ بت پرست منافقین کی بھی ایک اچھی خاصی جماعت تھی جس کی سیادت عبداللہ بن ابی کو حاصل تھی۔ ان سب کے علاوہ مہاجرین کی جماعت تھی جو 20 قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ حاصل یہ کہ مدینہ منورہ اس وقت اپنی گوناگوں آبادی کے لحاظ سے مجموعہ ازداد تھا اور ایک عجیب طرح کی اندرونی خلفشار اور انتشار میں مبتلا تھا، اور بظاہر ان تمام عناصر میں وفاقی وحدت پیدا کرنی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ عزیز دوستو، اسی طرح مدینہ منورہ سے باہر تمام عربی قبائل باوجود اس کے کہ سب ایک قوم تھے اور ایک واحد ملک تھے اور ایک ہی ملک کے باشندے تھے، دن رات خانہ جنگیوں میں مبتلا رہتے تھے
اور سارا ملک قتل، غارت گری، سفاکی اور خون ریزی کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ملک کا ذریعہ معاش غارت گری کے بعد فقط تجارت تھی، مگر تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت دشوار تھا جب تک ان کے پاس مختلف قبائل کے اجازت نامے نہ ہوں۔ رابعہ جو حضر موت میں واقع ہے، اگر وہاں جانا ہوتا تو قریش وہاں کے قبیلہ عقل المرار سے خفارہ حاصل کر لیتے اور باقی لوگ آل مسرور سے خفارہ حاصل کرتے تھے۔ حاصل یہ کہ عربوں میں تجارتی قافلوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گزرنے اور پہنچنے کے لیے خفارہ حاصل کرنا پڑتا تھا، اور یہ ان کے ہاں ایک مستقل ادارہ بن گیا تھا، اور عدنان اور قحطان اور مضر و ربیہ کے سب قبائل اس میں داخل تھے۔ ملک کی بد امنی کی وجہ سے عبد القیس جو بحرین کا طاقتور قبیلہ تھا، 5 ہجری تک مضری قبائل کے ڈر سے اشر حرم کے سوا اور مہینوں میں حجاز کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب وفد عبد القیس مدینہ منورہ آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ صرف شہر حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ ہے، ہم لوگوں کو فیصل شدہ امور بتا دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں کو بتائیں جو حاضر نہیں ہو سکتے، اور اس کے سبب سے ہم لوگ جنت میں داخل ہوں۔ پھر ان اشر حرم کا یہ حال تھا کہ اس میں وہ جب چاہتے تھے رد و بدل کر دیتے تھے اور اپنی غارت گری کا موقع نکال لیتے تھے۔ ابو علی قالی نے لکھا ہے کہ یہ رد و بدل اس لیے کرتے تھے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلسل 3 مہینے ان پر بغیر غارت گری کے گزر جائیں، کیونکہ غارت گری ہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ پھر اشر حرم یعنی حرمت والے مہینے کے احترام کا یہ حال تھا کہ ابن عبد ربہ نے عقد الفرید میں لکھا ہے کہ قبیلہ طے اور قبیلہ قشعم کے 2 ضرب المثل لٹیرے قبائل اشر حرم کی حرمت و امتناع کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ سے باہر قبائل عرب میں گزرنا اور عالمی مشن کی دعوت دینا دشوار ہی نہیں ناممکن تھا۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کی اس بے بسی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، یاد کرو جب تم تھوڑے اور کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک نہ لیں۔ عزیز دوستو، ابھی جو گزارشات آپ کے گوش گزار کی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اب مدنی زندگی کا سن وار تفصیلی جائزہ ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی زندگی کس طرح گزاری۔ لیکن یہ ضرور پیش نظر رہے کہ مدینہ منورہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از ابتدا تا انتہا جو کچھ کیا، چاہے مدافعت کی شکل میں یا پیش قدمی کی شکل میں یا تعدیبی شکل میں کیا، اس کی غایت صرف یہ تھی کہ لوگ عالمی مشن کی عالمی دعوت کی تبلیغ کی راہ میں مزاحمت سے باز آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالیسی ہرگز یہ نہیں تھی کہ قریش کا اور ان جیسے دشمنان اسلام کا استحصال کر دیا جائے یا ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے مزاج کے منافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیشہ ان کی ہدایت رہتی تھی، ان کی تباہی نہیں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری مدنی زندگی میں خود نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا، نہ ایسا منصوبہ بنایا، نہ ایسا عملی اقدام کیا جس کی بنیاد کسی جماعت کے استحصال اور بالکلیہ تباہ و برباد کر دینے پر ہو یا جبراً اسلام پر ہو۔ کفار عرب اور قریش کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست یہ تھی کہ ان کو محفوظ رکھ کر ان کا ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ اسلام کی مزاحمت سے باز آ جائیں یا مصالحت کر لیں یا اسلام قبول کر لیں۔ وہ سارے غزوات اور سریے جو سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں، ان سب کی بنیاد اس پر تھی کہ خبر رساں جماعت اور جاسوس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی اطلاع ملتی کہ فلاں جگہ فلاں جماعت یا فلاں قبیلہ اسلام دشمنی میں یہ منصوبہ بنا رہا ہے، یا قریش کا فلاں قبیلہ فلاں راہ سے فلاں روز گزرے گا، یا فلاں قبیلہ یا جماعت حملہ یا غارت گری کا ارادہ کر چکی ہے، یا مسلمانوں یا اسلام کے استحصال کی خاطر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے کوئی جماعت فوج لے کر آ رہی ہے، تو حسب حال ان کی مدافعت، ان کی تعدیب، ان کے منصوبہ میں ناکام کرنے کے لیے فوجی دستہ بھیجے جاتے تھے۔ کبھی کبھی مخالفین اسلام کی نقل و حرکت کی تفتیش کے لیے بھی سریے بھیجے گئے، لیکن
قریش اور قبائل عرب مسلمانوں کا اور اسلام کا استحصال کرنے کے لیے چڑھائی کر کے حملہ آور ہوتے تھے اور چاروں ناچار مجبور ہو کر مردانہ وار مدافعت کے لیے سر اور دھڑ کی بازی اللہ کے بھروسے پر لگا دیتے تھے۔ عزیز دوستو، مدنی عہد کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسلامی معاشرے کی تاسیس اور اسلامی دعوت کے قابو پانے کا مرحلہ۔ اس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور دعوت کو بے خوفن سے اکھاڑنے کے لیے چڑھائیاں کیں۔ یہ مرحلہ مسلمانوں کے غلبے اور صورتحال پر ان کے قابو پانے کی صورت میں صلح حدیبیہ ذی قعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، شاہان عالم کو اسلام کی دعوت دی گئی اور سازشوں کے اطراف کا خاتمہ کیا گیا، یہ مرحلہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک کو محیط ہے۔ عزیز دوستو، ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا گانا تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ ان تینوں اقوام میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی منتخب اور ممتاز جماعت تھی۔ دوسرے نمبر پر مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسرے نمبر پہ یہود۔ سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینہ کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیار دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینہ میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے۔
تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے، جن کی مختصر کیفیت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستو، مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا اور ان میں پشت با پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو با پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن با تقدیر مدینہ پہنچا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع و وسائل، چنانچہ مدینہ کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینہ کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ عزیز دوستو، ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدنی زندگی کا آغاز کیا۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ ابھی جاری ہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 31ویں ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سید کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔